ایک ماں اور ایک دادی جس کی ذمہ داری اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کی پہچان سکھانا تھی، اس نے ہی انہیں دنیا کے خطرناک ترین منشیات فروشوں کا ساتھی بنا دیا۔ ایک خاندان جو باہر سے بالکل عام، مہذب اور پرسکون دکھائی دیتا تھا، لیکن بند دروازوں کے پیچھے وہ کروڑوں پاؤنڈ مالیت کی کوکین کی اسمگلنگ کا حصہ بن چکا تھا۔ اور پھر صرف چند منٹوں میں برمنگھم ایئرپورٹ پر برسوں سے تیار کیا گیا پورا منصوبہ زمیں بوس ہو گیا۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک ڈیکوڈ پر اس کرائم سٹوری کو۔ آپ سے درخواست ہے کہ کرائم سٹوری سننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں تاکہ ہم مزید کرائم سٹوریز دے سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ 180 کلو خالص کوکین، لاکھوں نہیں کروڑوں پاؤنڈ کی منشیات اور ایک ایسا خفیہ آپریشن جس نے پورے خاندان کو ہتھکڑیوں میں جکڑ دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک ماں اپنے ہی بچوں کو اس تاریک دنیا میں کیوں لے گئی؟ کیا یہ صرف دولت کی ہوس تھی یا اس کے پیچھے کوئی ایسا بین الاقوامی نیٹ ورک تھا جس کے دھاگے برطانیہ، میکسیکو اور پاکستان تک پھیلے ہوئے تھے؟ 11 نومبر 2024 کی صبح برطانیہ کا برمنگھم ایئرپورٹ معمول کے مطابق مصروف تھا۔ جہاز اتر رہے تھے، امیگریشن کاؤنٹرز پہ قطاریں لگی تھیں۔ سامان لینے والے ہال میں سینکڑوں مسافر اپنے سوٹ کیسوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر چیز معمول کے مطابق دکھائی دے رہی تھی، لیکن اسی ہجوم میں چند ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کی نظریں اپنے سامان پر نہیں بلکہ دوسروں کے سوٹ کیسوں پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بے چین نہیں تھے، گھبرائے ہوئے بھی نہیں تھے، ان کے چہروں پر اعتماد تھا کیونکہ وہ یہ کام پہلے بھی کئی مرتبہ کامیابی سے کر چکے تھے۔ مگر اس مرتبہ ایک فرق تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ کئی ہفتوں سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی یعنی کہ NCA ان کی ایک ایک حرکت ریکارڈ کر رہی ہے۔ ہر ٹکٹ، ہر سفر، ہر ملاقات اور ہر فون کال تحقیقات کا حصہ بن چکی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ہونے والا تھا جس نے اس پورے نیٹ ورک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا تھا۔ اس کہانی کی مرکزی کردار تھی فرزانہ کاؤزر، عمر تقریباً 54 برس، رہائش برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں۔ محلے والوں کی نظر میں وہ ایک عام گھریلو خاتون تھی، ایک ماں اور ایک دادی، ایسی عورت جس کے بارے میں کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بین الاقوامی منشیات کی اسمگلنگ کی سرغنہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جب نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کی مالی ریکارڈ، سفری تاریخ اور رابطوں کی چھان بین کی تو ایک بالکل مختلف حقیقت سامنے آئی۔ تحقیقات کے مطابق فرزانہ کئی برسوں سے ایک ایسے منظم نیٹ ورک کو چلا رہی تھی جو میکسیکو سے برطانیہ تک بڑی مقدار میں خالص کوکین پہنچاتا تھا۔ عدالتی دستاویزات میں یہ بھی سامنے آیا کہ اس کے بیرون ملک متعدد رابطے تھے۔ ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جسے صرف انکل کہا جاتا تھا۔ یہ شخص پاکستان میں موجود تھا اور اسمگلنگ کے انتظامات میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ انکل کے ذریعے رابطے بنتے، منصوبے تیار ہوتے اور منشیات کی کھیپیں روانہ کی جاتی۔ فرزانہ بہت ہوشیار تھی، وہ خود کبھی منشیات نہیں اٹھاتی تھی، وہ صرف احکامات دیتی تھی۔ اصل خطرہ مول لیتے تھے اس کے اپنے بچے، جی اس کے اپنے بچے، اور یہی اس کیس کا سب سے افسوسناک پہلو تھا۔ جہاں ایک عام ماں اپنے بچوں کو جرائم سے بچاتی ہے، وہیں فرزانہ اپنے بیٹوں اور بیٹی کو جرم کی دنیا میں دھکیل رہی تھی۔ اس کا بڑا بیٹا جنید اشفاق پورے آپریشن کو منظم کرنے میں اس کا دست راست بن چکا تھا۔ محمد عامر اشفاق سوٹ کیس وصول کرتا اور منتقل کرنے کی ذمہ داری سنبھالتا۔ کم عمر افراد کو بھی مختلف ذمہ داریاں دی گئیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو، یہاں تک کہ بہو سہرا حسین کو بھی اس منصوبے کا حصہ بنا دیا گیا۔ خاندان کے ایک قریبی دوست خالد عبدالقوی کو بھی اس نیٹ ورک میں شامل کر لیا گیا۔ یوں ایک ماں نے اپنے پورے خاندان کو جرم کی زنجیر میں باندھ دیا۔ لیکن اب بھی ایک سوال باقی تھا، آخر وہ برمنگھم ایئرپورٹ سے ہی اتنی بڑی مقدار میں کوکین باہر کیسے نکالتے تھے؟ اور یہی وہ منصوبہ تھا جس نے تفتیش کاروں کو بھی حیران کر دیا۔ تفتیش کار جب فرزانہ کاؤزر اور اس کے خاندان کی سفری تفصیلات کا جائزہ لینے لگے تو شروع میں انہیں بھی کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ کبھی ڈبلن کا سفر، کبھی ایمسٹرڈیم، اور 2-3 دن بعد دوبارہ برمنگھم واپسی۔ یہ سب کچھ بالکل عام سی یورپی چھٹیاں معلوم ہوتی تھیں۔
لیکن جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھی ایک حیران کن حقیقت سامنے آنے لگی۔ ان تمام مسافروں میں ایک چیز مشترک تھی، ہر بار ان کی واپسی اس وقت ہوتی تھی جب میکسیکو کے شہر کینگون سے آنے والی پرواز بھی برمنگھم ایئرپورٹ پر اترتی تھی۔ شروع میں یہ محض اتفاق لگتا تھا، لیکن جب یہی پیٹرن بار بار دہرایا گیا تو نیشنل کرائم ایجنسی کو بھی یقین ہو گیا کہ یہاں کچھ بڑا ہونے والا ہے یا کچھ بڑا چل رہا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ گینگ کے افراد ڈبلن یا ایمسٹرڈیم صرف اس لیے جاتے تھے تاکہ ان کے پاس برمنگھم واپس آنے کا ایک جائز بورڈنگ پاس موجود ہو۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ جاتے وقت اپنے ساتھ تقریباً کوئی سامان نہیں لے جاتے تھے، کیونکہ ان کا اصل سامان تو کسی اور ملک سے آ رہا ہوتا تھا۔ میکسیکو کے شہر کینگون میں موجود ایک شخص پہلے ہی کئی سوٹ کیس کوکین سے بھر کر برطانیہ جانے والی پرواز میں چیک ان کر دیتا تھا۔ جب وہ پرواز برمنگھم پہنچتی تو فرزانہ کے لوگ پہلے سے وہاں موجود ہوتے تھے۔ سامان لینے والے ہال میں سینکڑوں مسافروں کا رش ہوتا، ہر شخص اپنے اپنے بیگ کا انتظار کر رہا ہوتا۔ اسی ہجوم میں یہ لوگ خاموشی سے اس بیلٹ کے قریب کھڑے ہو جاتے جہاں کینگون سے آنے والی فلائٹ کا سامان آ رہا ہوتا۔ چند لمحوں بعد مخصوص سوٹ کیس بیلٹ پر نمودار ہوتے، یہ لوگ بالکل عام مسافروں کی طرح آگے بڑھتے، سوٹ کیس اٹھاتے، ٹرالی پر رکھتے اور ایسے باہر نکل جاتے جیسے وہ انہی کا سامان ہو۔ کوئی خفیہ خانہ نہیں، کوئی فلمی انداز نہیں، صرف اعتماد۔ یہی وجہ تھی کہ یہ طریقہ کئی مرتبہ کامیاب رہا، لیکن ہر مجرم ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے۔ لیکن یہاں غلطی گینگ نے نہیں بلکہ قسمت نے ان کے ساتھ کی۔ نیشنل کرائم ایجنسی کئی ہفتوں سے ان کے سفر، فون ریکارڈز اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اب انہیں صرف ایک چیز چاہیے تھی، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا لمحہ، اور وہ لمحہ آ پہنچا۔ 11 نومبر 2024 صبح تقریباً 10 بجے کینگون سے آنے والی پرواز برمنگھم ایئرپورٹ پر اتری۔ دوسری طرف فرزانہ کے بیٹے، بیٹی، بہو اور ساتھی بھی اپنی مختصر یورپی فلائٹ سے واپس پہنچ چکے تھے۔ سی سی ٹی وی کیمروں نے انہیں ریکارڈ کرنا شروع کر دیا۔ ہر شخص اپنی مقررہ جگہ پر جا کر کھڑا ہوا۔ چہروں پر سکون تھا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ آج بھی سب کچھ پہلے جیسا ہی ہوگا۔ پھر وہ لمحہ آیا، بیلٹ پر ایک ایک کر کے وہ سوٹ کیس آنے لگے جن میں کوکین بھری ہوئی تھی۔ گینگ کے افراد نے بغیر کسی جلد بازی کے سوٹ کیس اٹھائے، ٹرالیوں پر رکھے اور خاموشی سے ایگزٹ کی طرف چل پڑے۔ اگر کوئی عام مسافر انہیں دیکھتا تو شاید کبھی شک نہ کرتا، لیکن ایک چیز انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہجوم میں موجود کئی عام لباس والے افراد دراصل NCA یعنی کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے افسران تھے۔ ہر قدم، ہر حرکت، ہر سوٹ کیس، ہر چہرہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ گینگ ایئرپورٹ سے باہر نکلا، پارکنگ ایریا میں پہنچا۔ جیسے ہی انہوں نے سوٹ کیس گاڑیوں میں رکھنا شروع کیے، اچانک ہر طرف سے آوازیں گونج اٹھیں، نیشنل کرائم ایجنسی ڈونٹ موو۔ چند ہی سیکنڈ میں پورا منظر بدل چکا تھا۔ جو لوگ چند لمحے پہلے خود کو کامیاب سمجھ رہے تھے اب زمین پر جھکے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور ان کے سامنے وہی سوٹ کیس کھلے پڑے تھے جن کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دی تھیں۔ جب افسران نے سوٹ کیس کھولے تو اندر موجود چیز دیکھ کر ہر شخص دنگ رہ گیا۔ ان میں تقریباً 180 کلو گرام انتہائی خالص کوکین موجود تھی۔ تحقیقات کے مطابق اس کی تھوک قیمت تقریباً 50 لاکھ پاؤنڈ تھی، جبکہ سڑکوں پر فروخت ہونے کے بعد اس کی قیمت 1,44,00,000 پاؤنڈ سے بھی تجاوز کر سکتی تھی۔ یہ صرف ایک کامیاب کارروائی نہیں تھی، یہ برطانیہ میں سرگرم ایک پورے خاندانی منشیات نیٹ ورک کا خاتمہ تھا۔ لیکن اصل ڈرامہ بھی باقی تھا، کیونکہ عدالت میں ایسے انکشافات ہونے والے تھے جنہوں نے پورے برطانیہ کو حیران کر دیا۔ ایک معمولی غلطی جس نے پورا جرائم کا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ فرزانہ کاؤزر اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کارروائی کو اپنی بڑی کامیابیوں میں شمار کیا۔ صرف اس لیے نہیں کہ 180 کلو گرام کوکین پکڑی گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ ایک ایسا خاندانی نیٹ ورک ختم ہو گیا تھا جو کئی ماہ سے برطانیہ میں منشیات پہنچا رہا تھا۔ جب یہ مقدمہ برمنگھم کراؤن کورٹ پہنچا تو عدالت کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جو کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک ہی خاندان کے کئی افراد ایک ساتھ ملزموں کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ فرزانہ کاؤزر صرف ایک شریک جرم نہیں تھی، بلکہ اس پورے نیٹ ورک کی سرغنہ تھی۔ وہی منصوبہ بناتی، وہی احکامات دیتی اور وہی اپنے بچوں کو جرم کی دنیا میں دھکیلتی رہی۔ عدالت نے فرزانہ کاؤزر کو
13 سال 4 ماہ قید کی سزا سنائی۔ اس کے بڑے بیٹے جنید اشفاق کو 10 سال 9 ماہ قید ملی۔ محمد عامر اشفاق کو 8 سال 9 ماہ قید سنائی گئی۔ عمر محمد کو 8 سال 1 ماہ قید کی سزا دی گئی اور صفا نور کو 7 سال 2 ماہ قید ہوئی۔ خاندان کے قریبی ساتھی خالد عبدالقوی کو بھی 10 سال 9 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی، جبکہ بہو سارہ حسین کو 2 سال قید کی سزا سنائی گئی، جسے 2 سال کے لیے معطل کر دیا گیا۔ کم عمر حمزہ اشفاق کا معاملہ اس کی عمر کی وجہ سے الگ سنایا گیا۔ عدالت کے فیصلے کے ساتھ ہی وہ خاندان جو کبھی چھٹیوں کے بہانے یورپ کا سفر کرتا تھا، اب برسوں تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنے والا تھا۔ اس پاکستانی خاندان کے لیے آپ کے احساسات کیا ہوں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور ڈارک ڈیکوڈ کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کرائم سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔